أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنۃ، اور جو کوئی آدمی نیکی لے کے آیا، فلہ، اس کے لیے عشر امثالہا، ہم اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیں گے۔ ایک نیکی اس نے کی ہے، ہم اس کی نیکی کو 10 گنا دیں گے، اتنا بڑھا دیں گے۔ لے کے آیا ہے نیکی، اس کی نیکی 10 گنا بڑھ گئی، اور 10 گنا جو بڑھی ہے یہ تو کم سے کم ہے نا، اس کی نیکی 700 گنا بھی بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض احادیث میں آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ مومن انسان کی نیکی 700 گنا اللہ بڑھا دیتا ہے۔ کم سے کم پیمانے کا بتا دیا ہے۔ فتویٰ تو جو ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ پہ دیا کرتے ہیں نا، بالکل لو لیول پہ، تو فرمایا ہے کہ جو کوئی نیکی لے کے آیا ہم نے اسے 10 گنا بڑھا دی۔ 10 گنا جب بڑھی تو نمازیں فرض کی تھیں 50، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مشکل ہو جائے گی، امت کہاں پڑے گی، کم کر دی، 50 کی 5 کر دی، اور فرمایا ما یبدل القول لدی، ہم جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر سے تبدیل نہیں کیا کرتے، آپ کی امت اگر 5 پڑے گی تو ہم 50 کا ثواب انہیں دے دیں گے۔ 50 ہو گئی، 10 گنا یہ بڑھا دیا۔ یہ ہے اللہ کے ہاں بھی ایک بینکنگ کا نظام کہ ایک پائی خرچ کرتا ہے وہاں 10 گنا مل جائے، ایک حج کرتا ہے 10 حج کا ثواب اللہ دے دے گا۔ فرمایا نیکی لے کے آئے ہمارے پاس، ہم اس چیز کو 10 گنا بڑھا دیں گے۔ یہ تو منیمم ہے، اور میکسیمم کتنا جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں کہے گا کہ یہ پورا پہاڑ ہے یہ جو تم نے خرچ کیا ہے، اور وہ کہے گا میرے پروردگار میرے پاس تو اتنا پیسہ تھا ہی کبھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ جو ایک پائی تو نے ہماری راہ میں خرچ کی تھی اسے ہم نے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے تجارت کرتے رہے ہیں، اور یہ تجارت جتنی ہوئی ہے اس نفع سمیت آج تک اتنا پیسہ ہوا ہے، یہ سب تیرا ہے، لے جا، یہ سب تیری نیکی۔ تو اب ایک پیسے کو کتنے منوں اور ٹنوں کے حساب سے سونے میں تبدیل کر کے دیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 گنا دیں گے۔ اور صوفیہ نے اس آیت سے کیسی اچھی بات ثابت کی ہے، کمال کیا ہے ویسے انہوں نے، ہم جیسے گناہگار نالائق لوگوں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ملاقات، اللہ سے ملنا، قیامت میں اس کے سامنے پیش ہونا، آدمی اپنے دل کو دیکھے کہ تڑپ ہے یا نہیں، خواہش ہے یا نہیں کہ اللہ سے کبھی ملاقات ہو، اللہ تعالی سے عرض کریں کیا بیتی دنیا میں، تیرے دین کے لیے کیسے مصائب تکالیف برداشت کی، یا یہ عرض کرے کہ آپ نے کتنے احسانات کیے اور شکریہ آپ کا ادا کرنے کے لیے میں کچھ کر نہیں پایا، شکر کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ صوفیہ کہتے ہیں اپنے دل کو ٹٹولے کہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کی زیارت کی خواہش ہے یا نہیں۔ ایک بات وہ کہتے ہیں اگر ہے تو کیا یہ نیکی ہے یا نہیں، اور یقیناً یہ نیکی ہے، اس میں کیا گناہ کی بات ہے، نیکی کی بات ہے کہ گناہگار ہونے کے باوجود امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، خوش ہوتا ہے کہ کسی دن مالک حقیقی سے ملاقات ہوگی۔ یہ بن دیکھے کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے، نہ دیکھا ہو نا کسی کو، وہ جو محبت اور تصورات قائم ہوتے ہیں بس یہ وہی جانتے ہیں جن کو کسی سے محبت ہوئی ہو کہ کیا ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں یقیناً نیکی ہے،
جب یہ بھی ہے کہ دل میں شوق ہے اللہ کی ملاقات کا اور یہ نیکی بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 10 گنا ہوئی تو اللہ تو تم سے 10 گنا زیادہ اس کا جی چاہتا ہے کہ تم سے ملے. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں وہ خود 10 گنا زیادہ تم سے کم چاہتے ہیں. جو شوق اس نے دیا ہے تمہارے دل میں کہ تم آؤ ہم سے ملنا، 10 گنا تو وہ زیادہ چاہتے ہیں تم سے. اور یہ ہے وہ چیز جو حدیث میں بھی آئی ہے کہ آدمی ہمارے متعلق اپنے جی میں سوچتا ہے اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے، اور جو ہمارا ذکر لوگوں کے سامنے کرتا ہے ہم لوگوں سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اور میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ پیدل چلتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ سارے سٹیجز جو حدیث میں آئی ہیں وہ اصل میں یہی ہے کہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ کو 10 گنا زیادہ اس سے محبت، ملاقات اور اس کو اپنے سامنے لانے کا شوق ہے. بس وہ اللہ کا شوق کیسا ہے، اللہ کی طرف سے کیا چیز ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جن صوفیہ کہتے ہیں 10 گنا زیادہ. ایک اور چیز اس آیت سے ثابت کی ہے انہوں نے، اور بڑی اچھی بات اس نے لکھی ہے ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں یہ بات ہے ڈر کی بھی اور خوشی کی بھی، دونوں ہی پہلو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دیں گے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جو لایا نیکی ہمارے پاس قیامت میں اسے 10 گنا دیں گے. جا کا لفظ لایا ہے اللہ نے، عمل کا لفظ نہیں لایا، کیونکہ اللہ کو تو پورا پتا ہے، وہ ذات پاک تو جو چاہے حکم نازل کر دیتی. اس نے آخر یہ کیوں کہا کہ ہمارے پاس لایا ہے نیکی تو ہم اسے 10 گنا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں اور گناہ زندگی میں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو کھاتے رہتے ہیں. نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، گناہ نیکیوں کو مٹاتے ہیں. آخر پہ چھٹا کے، آخر پہ سارا چھان پھٹک کے جو نیکیاں آخری لمحے میں اس کے پاس ہوئیں وہ اللہ کے پاس قیامت میں لے جائے گا، اس پہ 10 گنا اجر مل جائے گا کم سے کم. اس لیے آدمی یہ دیکھے کہ نیکیاں کیا کی، کہیں گناہ ایسا تو نہیں کر دیا جس نے نیکی کو ہی ختم کر دیا. مثلا قرآن میں آیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو کبھی بھی اس کو ضائع نہ کر دینا. کس طرح ضائع ہوتا ہے؟ بالمن والاذی، جس کو تم نے دیا ہے اس پر احسان جتلاؤ گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. کسی کی مدد کر دی کسی موقع پہ، کل کو اس آدمی نے کچھ بدتمیزی کر دی تو اسے جتا دیا کہ ہم نے تو فلاں موقع پہ آپ کو ایسے کیا تھا، ایسے تم پھنس گئے تھے اور ایسے تمہاری ضمانت ہو گئی تھی اور ایسی چیزیں کی تھی، احسان جتلایا نا، اللہ نے کہا وہ تمہاری نیکی ضائع ہو گئی. والاذی، اور تکلیف دے کے لوگوں کو یہ نہ کرنا. نیکی کی کسی کے ساتھ، اچھائی کی، اور وہ آدمی اس کی وجہ سے اس کا ممنون ہوا، اب اس کو تنگ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے. قرضہ اس کا اتار دیا اور اس کو موقع دیا، اس سے کہا جی بہت مہربانی آپ کی، میں غریب آدمی تھا، آپ نے ہمارا قرضہ اتار دیا بہت. اب یہ سے اس کے عوض میں کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر میں یہ چیزیں لایا کرو، یہ کام کیا کرو. پتہ ہے کہ اس سے تنگی ہوگی، تکلیف ہوگی، اس کے باوجود اللہ نے کہا ہے اپنی نیکیوں کو ایسے ضائع نہ کرنا. یہ شعور، یہ ادراک بس انہی کو نصیب ہوتا ہے جو بغیر لوگوں پر نظر کیے اللہ کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، جو بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے زندگی میں آدمی گناہ کرتا ہے، وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. کبھی کبھی اتنی بڑی نیکی کے کام کرتا ہے کہ گناہ مٹ جاتے. تو ابو حیان کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے جو ہمارے پاس لے کے آؤ گے اس پہ 10 گنا ہوگا. تو موت تک پھر آدمی کیا کرے؟ اساتذہ کہتے تھے ہمیں، صحیح بخاری جب پڑھ رہے تھے وہ کہتے تھے کہ میاں ہمیشہ نیکی کرتے رہنا، برائی میں کم سے کم حصہ ڈالو، نیکی کرتے ہی رہو. موت کے وقت پتہ نہیں کون سی چیزیں کتنی جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر دے یا 100 گنا کر دے یا 700 گنا کر دے. ہمیشہ اچھائی کرتے.
کرنے کا کام حقیقت میں بھی یہی ہے کہ گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری رہنا چاہیے تاکہ گناہ نیکی کم کریں 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 کریں، کتنی آگ لگے گی، کچھ نہ کچھ تو باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نیکی لے کے آنا، اور خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ جو ایمان ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، یہ خود بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا اور یہ ایمان رکھنا کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے اور نبوت ختم ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ایمان رکھنا کہ وہ سب کے سب اللہ کے اچھے بندے تھے اور اللہ ان سے خوش ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بالکل صحیح روایات بیان کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ بہت بڑی نیکی کی چیز ہے۔ تقدیر، قیامت، فرشتے، کتابیں، ان پہ ایمان رکھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو جب تلیں گی تب پتہ چلے گا۔ اور پھر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کر لے اور نہ کرے گناہ، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ 10 گناہ تو بڑھیں گے سو بڑھیں گے، کوئی ایسا آدمی جو گناہ کا ارادہ کر لے اور پھر گناہ نہ کرے، یہ بھی ایک نیکی لکھی گئی۔ خدا کا اتنا فضل ہے، اتنا کرم۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی لائے گا قیامت میں برائی ہمارے سامنے، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، تو ہم اسے کوئی بدلہ نہیں دیں گے، جو بھی لایا ہے برائی سزا پائے گا، إِلَّا مِثْلَهَا، اتنی ہی بس۔ اس کو 10 گنا کیا، بالکل نہیں بڑھایا، پورا انصاف ہوگا۔ تو رحمت غالب رہی نا خدا کی، اس لیے جو خدا کی رحمت کا غلبہ ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے دوسروں کے لیے۔ جو جس گناہ کو بھی کر رہا ہے، اگر بہت زیادہ شرعی ضرورت نہ ہو، خام خواہ لوگوں پر تنقید نہ کرے، روکنا ہے، منع کرنا ہے، بس سمجھا دے۔ اور اگر کوئی حق ہی نہیں بنتا روکنے اور منع کرنے کا، تو اس چکر میں نہ پڑے کہ فلاں اتنا گناہگار، فلاں اتنا ایسا اور ایسا۔ کیا معلوم اس نے کوئی نیکی ایسی کر لی ہو کہ اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ وہ ایک نیکی اس نے کی ہے۔ آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فاحشہ عورت جو عادی تھی ایسے کاموں کی، بدکارہ، وہ چاہ رہی تھی جنگل میں، اور مسلم کی روایت میں آیا، بعض احادیث میں تو مرد کا آیا ہے، بعض میں عورت کا آیا ہے، تو وہ عورت جب گزری تو اس سے پیاس لگی اور کوئی چیز نہیں تھی، کنویں میں اتر کے اس نے پانی پیا، باہر نکلی اور اس نے کتے کو دیکھا، وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، اور اس کتے کو دیکھ کے کہتی ہے کہ اصابت ہو ما اصابنی، اسے بھی وہی تکلیف ہے، پریشانی ہے جو مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے تھی، پیاس لگ رہی ہے نا۔ تو اس نے اپنی اوڑھنی سے جوتے کو باندھا اور لٹکایا، اور جوتے میں پانی اس نے نکالا، اور وہ نکال کے اس نے پلا دیا۔ تو اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کیے، اس نے ہماری مخلوق کا خیال کیا، اور حکم ہوا کہ اسے بخش دو، ختم ہو گئی ساری بات۔ یہ ہے نیکی کی قدر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کی فکر کرے، وسعی لہا سعیہا، اور اس دن کے لیے اس نے کوئی نیکی کی ہے، تو ہم اس کی نیکی کی قدر کریں گے، اور ایسی قدر کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم خود اپنے ہاتھ سے اس کی نیکی کو لکھیں گے۔ اللہ کی ہستی اور ہم گناہگاروں کی نیکیاں وہ لکھے، بہت قدردانی کی بات ہے۔ تو یہ ہیں کہ نیکی کرتا ہے کوئی آدمی، پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے، چکر ہی ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ اللہ فسمتا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث 7 مرتبہ سے بھی زیادہ نہ سنی ہو تو میرے یہ کان بہرے ہو جائیں۔ کہتے تھے
کہ خدا مجھے بہرا کر دے اگر میں نے یہ بات نہ سنی. مطلب پکی بات ہے، میں بالکل جھوٹ نہیں کہتا. اور یہ بہت بڑی مثال ہے کہ نیکیاں گناہوں کو کیسے مٹا دیتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں، اور اسے ایسے ہی کسی گناہ کی لت تھی اور وہ رات کو نکلا اور کسی عورت کی تلاش میں تھا، وہ مل گئی اسے، اور اس نے 60 روپے پہ معاملہ طے کیا اور اسے وہ گھر لے آیا. اور یہ حرکت بری کرنے سے پہلے اس کی اچانک نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ رو رہی تھی. اس نے اس سے کہا کہ میں نے تم پہ جبر کیا؟ اس نے کہا نہیں. اس کا میں نے ظلم کیا؟ اس نے کہا نہیں. اس کا پھر روتی کیوں؟ تو اس نے کہا تم اب فارغ ہو جاؤ مجھ سے، جو بھی ہے اس حرکت سے، اور مجھے جانے دو. اس نے کہا نہیں، بتاؤ تم روتی کیوں؟ جب اصرار کیا تو اس نے کہا میرے بچوں کو گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ کسی غلے کا میسر ہوتا تو میں یہ منہ کالا نہ کرتی، غلط کام نہ کرتی. تو اس نے اٹھ کے اسے 60 روپے جو اس زمانے کے طے ہوئے تھے دیے. اس سے کہا چلی جاؤ، میں تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندے نے ایسی نیکی کی ہے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور اب ہم اسے توبہ کی توفیق دیں گے. اسے توبہ کی توفیق ہوئی، اللہ سے اس نے معافی مانگ لی، اور 3 دن کے اندر اندر انتقال بھی ہو گیا. اور اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اس کے دروازے پہ لکھ دو جا کر کہ غفر اللہ للقفل، قفل کو اللہ نے معاف کر دی. تو جو ساری بستی اور زمانے میں مشہور ہوگا کہ کتنا بدکار ہے، فرشتے آ کے لکھ کے گواہی دے گئے کہ ایک نیکی خدا نے ایسی قبول کر لی کہ عمر بھر کی گناہوں کو معاف کر دی. اس لیے آدمی جب پہنچے گا پتہ نہیں کیا نیکی کام آ جائے، کیا چیز کام آ جائے، کیا کام کرتا تھا کیسے ہو جائے. سلطان محمود غزنوی کہتے تھے کہ مجھے شبہ پڑا کہ 3 چیزوں میں، اور وہ کہتے تھے میرے ذہن سے نکلتا نہیں تھا یہ شبہ. ایسے ہی شبہ ایک مرتبہ ہوا کہ پتہ نہیں میرا نسب بھی صحیح ہے، یعنی اپنے باپ کی اولاد بھی ہوں یا کیا چکر ہے. اور کہتے ہیں ایک شبہ یہ پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یہ علماء ہیں بھی یا نہیں ہیں، ایسے ہی یہ کہاں سے آئی ہے. تو محمود خود بڑے پڑھے لکھے تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ فقہ پہ بھی انہیں عبور تھا. بڑے بڑے علماء ان کے دربار میں آتے تھے. خیر یہ تو ایک تاریخ کی بات ہے. وہ کہتے تھے دوسرا شبہ مجھے یہ پڑ گیا، اور تیسرا شبہ مجھے اتنا قوی ہوا کہ قیامت واقعی آئے گی، قبروں سے لوگ اٹھیں گے، کیا ہوگا. تو وہ کہتے تھے یہ 3 شبے ایسے مجھے پڑے کہ میری جان تنگ آ گئی کہ کسی طرح اس بحث سے نجات حاصل کروں، دماغ خالی ہو، کچھ کام کریں. جب فرصت ملتی تھی یہی مصیبتیں پیش آتی تھیں. ایک دن تنگ آ کے ان خیالات سے وہ کہتے تھے میں نکل گیا اپنے گھوڑے پہ رات کو محل سے، کسی کو کچھ پتا نہیں. تو ایک جگہ میں نے دیکھا دیا جل رہا ہے اور ایک لڑکا پڑھ رہا تھا کوئی کتاب. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ اس نے گھوڑا دیکھا، مجھے دیکھا تو سمجھ گیا کہ کوئی امیر آدمی ہے. کہنے لگا ایک دیا چاہیے، ایک مشعل چاہیے جس میں زیادہ دیر تک تیل جلتا رہے اور میں پڑھتا رہوں. تو کہتے ہیں میں گھر گیا محل میں اور جا کر شاہی مشعل جو تھی وہ اسے لا کے دی اور اسے بتایا کہ اس میں تیل ڈالو تو دیر تک یہ جلتا رہتا ہے. بڑا خوش ہوا. تو کہتے ہیں تھک ہار کے بڑی پریشانی تھی کہ یہ کیا فضول خیالات میرے دماغ میں آ جاتے ہیں. میں سو گیا. آ کے گھر واپس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو مجھ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا. مجھ سے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں ایسی عزت دے جیسے تم نے میرے وارث کو عزت دی. کہتے ہیں جب میں اٹھا تو میں نے اس جملے پہ غور کیا. میرے 3 شبہات کا جواب اس میں تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا بھی ہوں، میرا باپ وہی تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ علماء ان کے وارث ہیں.
اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ قیامت آ جائے گی. وہ کہتے ہیں اس ایک جملے میں مجھے تینوں چیزوں کا جواب مل گیا. تو ایسی چیزیں ہیں کہ نیکی آدمی کرتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی نیکی کہاں اس سے لے جائے. اس لیے کرتا رہے نیکی کے کام اور گناہ کم کرے. اور اسی طرح گناہوں کا بھی حال ہے، وہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فرمایا جو گناہ لے کر آئے گا فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، بس اتنی سزا دیں گے جتنا وہ گناہ کر کے آیا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسانوں پر ظلم ہو. سب چیزیں عدل انصاف کے ساتھ یا پھر رحمت کے ساتھ. انسانوں کے آپس کے معاملات تینوں طرح پہ ہوتے ہیں. احسان کرتا ہے، کبھی کبھی عدل کرتا ہے اور کبھی ظلم کرتا ہے. اللہ کا اور بندوں کا معاملہ یہ دو ہی طرح پر ہے، یا عدل کریں گے یا مہربانی کریں گے، رحمت کریں گے. اور جہاں پر رحمت کا فرمایا ہے کہ دیکھو ہماری رحمت کیسی